ماریا اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ ماریا نے اتنا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہے، مگر یہ کون سی دنیا تھی اسے معلوم نہیں تھا۔ اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے شاہی لباس پہن رکھا ہے۔ ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ماریا نے دیکھا کہ بارش میں بھیگتے جنگل کے اندھیرے میں سے 4 آدمی ہاتھوں میں مشلیں لیے باہر نکلے۔ ان کے جسموں پر ذرہ بختر تھا، کمر کے ساتھ تلواریں لٹک رہی تھیں۔ یہ چاروں سپاہی تھے۔ ماریا وہیں رک گئی۔ ماریا نے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے جسم کو اوپر نہ اٹھا سکی۔ اتنے میں چاروں سپاہی اس کے پاس آ کر ایک دم سے جھک گئے۔ پھر ایک سپاہی آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کر بولا، راجکماری پشپا، بھگوان کا شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئیں۔ مہاراج اور مہارانی تو آپ کے گم ہو جانے سے سخت پریشان تھے۔ ماریا سمجھ گئی کہ وہ کسی ایسے زمانے میں آ گئی ہے جہاں وہ کسی بادشاہ یا مہارانی کی بیٹی کے روپ میں ظاہر ہو گئی ہے۔ اس کی شکل اس مہارانی کی بیٹی پشپا سے ملتی تھی۔ اب اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ کون سا زمانہ ہے۔ اس کے پاس ایسی کوئی خفیہ طاقت ہے کہ یہاں سے اپنے اصلی ماریا کے روپ کو بدل کر فرار ہو سکے۔ ماریا پریشان ضرور ہوئی مگر اس نے اپنے حواس اور حوصلہ برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ کاش وہ بھیڑیے کے منہ کے پاس لگے ہوئے سرخ بٹن کو نہ دباتی۔ اسے امبر ناگ اور کیٹی کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ ماریا نے سپاہیوں سے کہا، میں جنگل میں راستہ بھول گئی تھی۔ ایک سپاہی اسی وقت گھوڑا لے کر آیا۔ اس نے شہزادی یعنی کہ راجکماری پشپا یعنی ماریا کے اوپر شاہی چھتری کھول کر پھیلا دی تاکہ اس پر بارش نہ گرے۔ ماریا گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ سپاہی بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے گرتی بارش والے جنگل کی اندھیری رات میں ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ سپاہی آگے آگے تھے۔ جنگل میں ایک جگہ راجا کا شاہی کیمپ لگا تھا۔ شاہی خیمے کے باہر آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے اوپر لوہے کی چھتری تان دی گئی تھی۔ خیمے کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ باہر بھی خیمے کے دروازے پر 2 سپاہی مشلیں لیے کھڑے تھے۔ 4 سپاہی ننگی تلواریں تھامے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے شہزادی یعنی کہ راجکماری پشپا کو آتے دیکھا تو فوراً سے پرے ہٹ گئے۔ ایک پہرے دار نے خوشی سے اعلان کیا کہ راجکماری جی تشریف لا رہی ہیں۔ خیمے کا پردہ ہٹا اور اندر سے ایک گہرے گندمی رنگ کا مضبوط جسم والا شخص باہر نکلا۔ اس نے اپنے جسم پر سونے کے زیور پہن رکھے تھے۔ لباس ریشم کا تھا، سر پر تاج تھا۔ اس کے ساتھ اس کی مہارانی بھی تھی۔ مہارانی نے بھی قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ پیچھے پیچھے کنیزیں آ رہی تھیں۔ راجا نے آگے بڑھ کر ماریا کو سینے سے لگا لیا۔ میری بچی پشپا، تم کہاں چلے گئی تھی؟ مہارانی نے بھی آگے بڑھ کر ماریا کے ماتھے کو چوما، اسے گلے سے لگایا اور بولی، بھگوان کا شکر ہے کہ میری بچی مجھے زندہ مل گئی۔ راجا نے اسی وقت اعلان کیا کہ ہم شکارگاہ سے اسی وقت واپس اپنے محل کو چلیں گے۔ ماریا کو خیمے میں لے جا کر شاندار نرم ریشمی بستر پر لٹا دیا گیا۔ کنیزوں نے ماریا کا بھیگا ہوا لباس تبدیل کیا۔ ایک کنیز نے جو راجکماری پشپا کی خاص سہیلی معلوم ہوتی تھی آگے بڑھ کر کہا، راجکماری، کہیں جنگل میں کوئی راجکمار تو نہیں مل گیا تھا؟ اور خود ہی مسکرانے لگی۔ ماریا نے کہا، ایسی بات نہیں تھی۔ خاص سہیلی نے تعجب سے کہا، راجکماری جی، یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا۔ ماریا کو کیا خبر تھی کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، کبھی کبھی تمہارا نام بھول جاتی ہوں۔ سہیلی مسکرا کر بولی، اچھا اب نہ بھولنا میرا نام۔ راجکماری، میرا نام کیسری ہے۔ راجا جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا۔ اسی رات خیمے اکھاڑ دیے گئے اور شاہی قافلہ گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہو کر واپس محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں باتوں ہی باتوں میں ماریا نے اپنی خاص سہیلی کیسری سے معلوم کر لیا کہ وہ 3000 سال پیچھے کے زمانے میں آ گئی ہے اور یہ 3000 سال پہلے کا ملک ہندوستان ہے۔ وہ مہاراج بمبیار کی اکلوتی بیٹی پشپا ہے۔ راجا ریاست مونگہیل پر حکومت کرتا ہے اور پائلی پتر اس کا دارالحکومت ہے۔ یہاں اس کا شاندار محل ہے۔ سہیلی کیسری کی باتوں سے ماریا کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا راجا باپ بمبیار بہت ہی ظالم راجا ہے اور رعایا اس کے ظلم سے بہت تنگ ہے، مگر راجا کے آگے دم نہیں مار سکتی۔ بارش والی رات میں یہ شاہی قافلہ ریاست مونگہیل کی راجدھانی یعنی دارالحکومت پائلی پتر کے شاہی محل کی طرف جا رہا تھا۔
ماریا اپنی شاہی رتھ کے اندر خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی کہ امبر ناگ اور کیٹی کس حال میں ہوں گے۔ جب ماریا کو بھیڑیے کے منہ والے غار میں اترے 20-25 منٹ گزر گئے تو باہر بیٹھے امبر ناگ اور کیٹی کو بے چینی ہوئی کہ ماریا نے اتنی دیر کہاں لگا دی۔ امبر بولا، میں اسی لیے ماریا کو غار میں نہیں بھیج رہا تھا۔ ناگ نے کہا، میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔ کیٹی نے پریشان ہو کر کہا، کہیں تم بھی غائب نہ ہو جانا۔ ناگ مسکرایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ماریا غائب ہو گئی ہے؟ اری، وہ تو پہلے ہی غائب ہوتی ہے، میں ابھی جا کر پتہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ نے امبر کو بھی تسلی دی اور بھیڑیے کے منہ کے اندر بنی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ سیاہ سانپ کے روپ میں تھا۔ ماریا کی طرح ناگ بھی سرنگ میں سے گزر کر شاندار سے حال کمرے میں آ گیا، جہاں سامنے والی دیوار پر 5 بھیڑیوں کے کھلے منہ بنے ہوئے تھے۔ ناگ خاموشی سے ان بھیڑیوں کے کھلے منہ کو تکنے لگا۔ پھر وہ رینگتا ہوا ان کے قریب آ گیا اور ان کے اوپر لکھے ہوئے رومن ہندسوں کے پاس سے ہو کر درمیان والے بھیڑیے کے منہ کے قریب آ گیا۔ اسے یہاں سے ماریا کی ہلکی ہلکی خوشبو آئی۔ ناگ نے بھیڑیے کے منہ کے پاس لگے سرخ بٹن کو سونگھا۔ ماریا کی خوشبو اس بٹن میں سے آ رہی تھی۔ اس نے بھیڑیے کے کھلے منہ میں لگے ہوئے کیمرے کی طرح کے گول شیشے کو سونگھا۔ اس شیشے میں ماریا کی خوشبو نہیں تھی۔ ناگ نے سوچا کہ ضرور ماریا نے اس بٹن کو انگلی سے دبایا ہوگا اور بٹن پر اس کے جسموں کی لہروں کی خوشبو باقی رہ گئی ہے۔ وہ خود کسی پر اسرار حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ ناگ نے پہلے سوچا کہ اس بٹن کو دبا کر دیکھے کیا ہوتا ہے، مگر پھر وہ رک گیا۔ دوسرے بھیڑیے کے منہ پر 4000 کا رومن ہندسن لکھا تھا۔ وہ واپس جانے لگا تو اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ماریا بھیڑیے کے منہ کے اندر شیشے کے دوسری طرف پھنس گئی ہو اور باہر نہ آ سکتی ہو۔ اس خیال کے ساتھ ناگ واپس درمیان والے بھیڑیے کے منہ کے پاس آ گیا۔ یہ وہی بھیڑیے کا منہ تھا جس میں ماریا گم ہوئی تھی۔ ناگ کو اپنے آپ پر بہت اعتماد تھا۔ اس کو ماریا کا بھی بے حد خیال تھا۔ بٹن کو دبا کر دوسری طرف سے ماریا کو نکال لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر ناگ نے سرخ بٹن پر منہ رکھ کر اسے دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی پہلے کی طرح اب بھی بھیڑیے کے منہ والا شیشہ ایک طرف کو سرک گیا۔ ناگ نے دیکھا کہ شیشے کے اندر گپ اندھیرا تھا۔ اس نے وہی غلطی کی جو ماریا اس سے پہلے کر چکی تھی۔ ناگ نے بھیڑیے کے منہ کے اندر گردن ڈال دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ماریا وہاں تو نہیں ہے۔ ابھی اس نے اپنی گردن اندر ڈالی ہی تھی کہ کسی زبردست کشش نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ ناگ نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ بھیڑیے کے منہ کے اندھیرے میں گر پڑا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی خلا میں اترتا جا رہا ہے۔ پھر تیز آندھی آئی اور ناگ ایک بے جان رسی کی طرح سے چکرانے اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ طوفانی شور کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ ناگ کی آنکھوں کے آگے تاریکی ہی تاریکی تھی۔ سانپ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ طوفانی ہوائیں اسے گپ اندھیرے میں تنکے کی طرح سے اڑائے لیے جا رہی تھیں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ کیا طلسم تھا؟ کیا ماریا بھی اس قسم کے حادثے کا شکار ہوئی ہے؟ یہ وہ خیالات تھے جو ناگ کے دماغ میں چکر لگا رہے تھے۔ تیز آندھی کے تھپیڑے شور مچاتے، چیختے چلاتے ناگ کو خلا میں اڑاتے چلے جا رہے تھے۔ ناگ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر دور اسے روشنی کا ننھا سا نقطہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ روشنی بڑھتی گئی۔ پھر ناگ کو آسمان پر سیاہ بادل نظر آئے۔ بجلی کڑک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں میں سے دھیمی دھیمی روشنی آ رہی تھی۔ یہ چاند کی روشنی تھی جو سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور یہ بڑی ہی طوفانی رات تھی۔ ناگ اب نیچے کو گر رہا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا، اس کے نیچے دہشت ناک سمندر کی پہاڑ جیسی اونچی لہریں اوپر اٹھ رہی تھیں، جیسے کہ ناگ کو ہڑپ کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ سمندر میں بھی طوفان آیا ہوا تھا۔ ناگ گھڑاپ سے سمندر کی ایک اوپر کو اٹھتی لہر میں گر پڑا۔ وہ سمندر کے پانی میں کافی نیچے جانے کے بعد ایک بار پھر سے اوپر کو اٹھا۔ اس نے پانی کی سطح پر آ کر دیکھا کہ وہ طوفانی لہروں میں گرا ہوا تھا اور لہروں کے تھپیڑے اسے ادھر سے ادھر اچھال رہے تھے۔ ناگ نے ایک گہرا سانس کھینچا اور عقاب کی شکل اختیار کر کر اڑنے لگا، لیکن اس کے پار سمندر کے پانی میں بھیگ گئے تھے اور وہ انہیں پوری طرح سے پھڑپھڑا نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے اڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ ناگ نے دوبارہ سے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور سمندری لہروں کا مقابلہ کرنے لگا۔ آسمان پر بجلی ایک کرک کے ساتھ چمکتی
تو ناگ کو دور دور تک سوائے سمندر کی طوفانی موجوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس کو ماریا، امبر اور کیٹی کا خیال ستانے لگا۔ ماریا کہاں ہوگی؟ امبر اور کیٹی جب اسے نہیں پائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کہیں وہ بھی سرنگ کے حال کمرے میں آ کر اس بٹن کو نہ دبا دے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا اور طوفانی موجوں کا مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ سمندری موجیں بپھر بپھر کر ناگ کو کسی نامعلوم منزل کی طرف بہائے لیے جا رہی تھیں۔ بارش اسی طرح سے ہو رہی تھی۔ ناگ نے اپنے آپ کو طوفانی سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کے حوالے کر دیا۔ ساری رات موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ بادل گرجتے رہے، طوفانی ہوائیں چیختی نہیں۔ جب رات ڈل گئی اور بادلوں کے پیچھے صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو بارش مدھم ہو گئی، طوفان بھی مدھم پڑ گیا، آندھی رک گئی۔ ناگ لہروں پر تیر رہا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا کہ کچھ فاصلے پر سمندر کا ساحل تھا، جس کے کنارے کنارے ناریل کے اونچے لمبے درخت ہوا میں جھوم رہے تھے۔ یہ کون سا سیارہ ہے؟ کون سی زمین ہے؟ ناگ کو کچھ معلوم نہ تھا۔ اس نے کنارے کی طرف تیرنا شروع کیا۔ کنارے پر آ کر اس نے دیکھا کہ دور تک ناریل کے درخت پھیلے تھے۔ ناگ نے سوچا کہ اسے انسانی جسم میں آ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فوراً سے انسانی شکل اختیار کر لی اور درختوں کی طرف چلنے لگا۔ درختوں پر سے بارش کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ناگ کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی طاقت ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی جون بدل سکتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ کیا یہ اس کی اپنی اصل دنیا ہے یا اس کا صرف عکس ہے؟ فضا میں ناریل اور ہرے بڑے سبزے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں ماریا کی خوشبو نہیں تھی۔ ناگ نے سوچا کہ ماریا ضرور کسی دوسری جگہ اتری ہوگی۔ وہ چلتا چلا گیا۔ راستے میں اسے کوئی گاؤں یا آبادی نظر نہ آئی۔ ناریل کا جنگل ختم ہوا تو ایک چھوٹا سا ٹاپو آ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی جھیل کی طرح کا ٹاپو تھا، جس کے کنارے کنارے گھنے درخت کھڑے تھے۔ بارش رک گئی تھی۔ ناگ ٹاپو کے ساتھ چل رہا تھا کہ اسے چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ ناگ جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کشتی ٹاپو میں چلی آ رہی ہے، جس میں 4 آدمی سوار ہیں۔ ناگ نے ان کے لباس کو غور سے دیکھا۔ ان آدمیوں کے لباس سے لگتا تھا کہ جنگلی لوگ نہیں ہیں۔ ان کے رنگ سیاہ تھے، سروں پر رومال بندھے تھے، جسم پر چمڑے کی جیکٹیں تھیں اور کمر کے ساتھ تلواریں لٹک رہی تھیں۔ کیا یہ سپاہی ہیں؟ ان کا لباس پرانے زمانے کا تھا۔ ناگ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پرانے زمانے میں نکل آیا ہے، مگر یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب ملنا باقی تھا۔ کشتی ٹاپو کے اس کنارے کی طرف آ رہی تھی جو ناگ درخت کے پیچھے چھپا تھا۔ ناگ آہستہ آہستہ سے جھاڑیوں کی اوٹ لیتا ایک گھنے درخت کے پیچھے جنگلی گھاس پر چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ کشتی کنارے پر آ کر رک گئی۔ چاروں آدمی اتر آئے۔ پھر وہ کشتی میں سے ایک صندوق کو اٹھا کر لائے۔ 2 آدمیوں نے اس بڑے صندوق کو جو کہ لکڑی کا تھا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا۔ 2 آدمی تلواریں ہاتھوں میں لیے آگے آگے چلنے لگے۔ جب وہ ناگ کے قریب سے گزرے تو ایک نے دوسرے سے کہا، ہمیں کسی نے کنارے پر اترتے دیکھا تو نہیں؟ یہ فقرہ قدیم تامل زبان میں ادا کیا گیا تھا، جو ہندوستان کے جنوبی علاقے کی زبان ہے۔ تو کیا میں ملک ہندوستان کے جنوب میں آ گیا ہوں؟ ناگ کو خیال آیا۔ دوسرا آدمی جس نے صندوق کو کاندھا دے رکھا تھا بولا، نہیں سردار، یہاں ہمیں کون دیکھ سکتا ہے؟ ناگ نے سردار کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھا۔ اس کے کانوں میں سونے کی مندریاں تھیں، ڈرونے چہرے پر بڑی بڑی سی مونچھیں تھیں اور سر پر سرخ رومال بندھا تھا۔ جب یہ ٹولی ناگ کے قریب سے گزر گئی تو ناگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کس بستی کی طرف جا رہے ہیں اور صندوق میں انہوں نے کیا چیز اٹھا رکھی ہے۔ اور پھر سردار نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ ہمیں کسی نے کنارے پر اترتے دیکھا تو نہیں؟ ناگ کو تو دال میں کالا نظر آ رہا تھا۔ یہاں جنگلی گھاس اتنا اونچا تھا کہ ناگ بڑی آسانی سے اس میں چھپ کر تعاقب کر سکتا تھا۔ چاروں آدمی اس سے کوئی 15 قدموں کے فاصلے پر چلے جا رہے تھے۔ اچانک ناگ کا پاؤں درخت کی ایک خشک ٹہنی پر پڑ گیا جو اس کے بوجھ سے ٹوٹ گئی۔ شاہ کے ٹوٹنے سے آواز پیدا ہوئی تو آگے چلتے چلتے سردار ایک دم سے رک گیا اور اپنی لال لال آنکھیں گھما کر بولا، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے تلوار فضا میں سے بلند کی اور جنگلی گھاس پر ناگ کی طرف بڑھا۔
ناگ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو بڑی تیزی سے سانس کھینچی اور چھوٹے سے سیاہ سانپ کا روپ بدل کر گھاس میں ایک طرف چھپ گیا۔ سردار گھاس میں پاؤں مارتا، تلواریں لہراتا اس جگہ آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے ناگ کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر نیچے دیکھا، گھاس کی وجہ سے زمین پر ناگ کے پاؤں کے نشان نہیں پڑے تھے۔ ناگ سانپ کی شکل میں ایک طرف گھاس میں چھپا سردار کو دیکھ رہا تھا۔ سردار کا ساتھی بھی تلواریں لیے وہاں آ گیا۔ یہاں کون ہو سکتا ہے سردار؟ سردار نے گڑگڑا کر کہا۔ تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ اس کا ساتھی کہنے لگا، ہو سکتا ہے درخت پر کسی پرندے کی آواز ہو۔ سردار بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جب اسے وہاں کسی انسان کا سراغ نہ ملا تو وہ اپنے ساتھی کے ہمراہ واپس چلا گیا۔ ناگ نے کچھ فاصلہ ڈال کر ان کا تعاقب دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اب وہ سانپ کی شکل میں تھا، اسی لیے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور اس کی آواز بھی نہیں تھی۔ چاروں آدمی صندوق لیے جنگل میں ایک ایسی جگہ پر آ کر رک گئے جہاں ایک طرف چٹان کی اونچی سی سیدھی دیوار تھی۔ اس دیوار پر سبز کائی جمی ہوئی تھی، ایک جانب جنگلی بیل لٹک رہی تھی۔ دیوار کے پاس ہی ایک جگہ بہت بڑا جنگلی درخت اگا ہوا تھا، اس کی جڑوں میں ایک سوراخ بنا تھا۔ یہ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ایک آدمی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ سردار کے اشارے پر وہاں صندوق رکھا گیا۔ پھر اس نے ان آدمیوں کو جو صندوق اٹھا کر لائے تھے کہا کہ اس صندوق کو درخت کی جڑوں کے اندر جا کر رکھ دو۔ دونوں آدمی صندوق کو گھسیٹ کر درخت کی جڑ کے سوراخ میں داخل ہو گئے۔ ناگ قریب ہی ایک درخت کی شاخ سے لگا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں آدمی درخت کے تنے کے سوراخ میں سے باہر نکلے، سردار اور اس کے ساتھیوں نے ایک سیکنڈ میں ان پر حملہ کر کے ان کو وہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناگ یہ دیکھ کر لرز ہی اٹھا۔ سردار تلوار کو نیام میں ڈالتے ہوئے کہکا لگا کر بولا، اب ہمارے قیمتی خزانے کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ صرف ان دونوں کو معلوم تھا کہ خزانہ اسی جگہ دفن ہے۔ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ناگ سب کچھ سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو تھے اور اپنا خزانہ چھپانے جنگل میں آئے تھے۔ جن بدقسمت آدمیوں نے خزانے کا صندوق اٹھا رکھا تھا ان کو مار دیا گیا تھا تاکہ وہ کسی کو جا کر بتا نہ دے یا خود ہی سازش کر کر خزانہ نہ لے اڑیں۔ سردار اور اس کے ساتھی نے مل کر درخت کی جڑوں والے سوراخ کو مٹی اور گھاس سے بند کر کر اوپر جنگلی جھاڑیاں کاٹ کر ڈال دی۔ سردار بولا، چلو سب کام ٹھیک ہو گیا ہے، واپس اپنے ٹھکانے پر چلتے ہیں۔ دونوں ڈاکو واپس چل پڑے۔ دونوں ڈاکو ساتھیوں کی لاشیں وہیں پڑی تھیں۔ یہ دونوں بھی ڈاکو تھے۔ ڈاکوؤں کے ساتھی ڈاکو ہی ہوتے ہیں نا، نہ جانے انہوں نے لوگوں پر کیا کیا ظلم نہیں کیے ہوں گے۔ ظلم کا بدلہ ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین اسلام میں خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ انسان کو نیک، سادہ اور پاک زندگی بسر کرنا چاہیے۔ کبھی دولت کے لالچ میں آ کر سیدھی راہ سے نہیں بھٹکنا چاہیے۔ جو انسان نیکی اور سچائی اور سادگی کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں رہتا اور سمجھانے پر بھی وہ سیدھی راہ پر واپس نہیں آتا، تو پھر ایک نہ ایک روز وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی انجام ان ڈاکوؤں کے ساتھیوں کا ہوا تھا اور ایک نہ ایک دن ان ڈاکوؤں کے سردار اور اس کا ساتھی بھی یہی انجام ہونے والا تھا۔ خدا کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ نیکی اور سچائی کی پاک صاف زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ناگ درخت سے اتر آیا اور ڈاکوؤں کے سردار اور اس کے ساتھی کا پیچھا کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جھیل کے ٹاپو پر اپنی کشتی پر ہی جائیں گے۔ چنانچہ ناگ کچھ دور رینگ کر چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹے سے سیاہ عقاب کی شکل بدلی اور درختوں کے اوپر اڑتا ہوا ٹاپو پر آ گیا جہاں ڈاکوؤں کی کشتی بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھی کے ہمراہ وہاں آیا، وہ کشتی لے کر جھیل کے ٹاپو میں واپس روانہ ہوں گے۔ ناگ کافی بلندی پر ان کے سروں کے اوپر اڑتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ جھیل ٹاپو کے دوسرے کنارے پر جا کر کشتی ایک تنگ سی ندی میں داخل ہو گئی جو جھیل میں سے نکل کر جنگل میں داخل ہو جاتی تھی۔ ناگ غوطہ لگا کر نیچے درختوں میں آ گیا۔ کشتی ندی میں جنگل کے اندر چلی جا رہی تھی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ندی آگے کہاں تک جاتی ہے، ناگ ندی کے اوپر اڑتا چلا گیا۔ آگے جا کر ندی ایک چھوٹے سے سرسبز کھلی جگہ میں آ گئی جہاں آم کے درختوں کے درمیان ایک جگہ ناریل کے درختوں کے کٹے ہوئے تنوں کو جوڑ کر ایک کافی سا بڑا قلعہ نما جھونپڑا بنا دیا گیا تھا۔ جہاں ناگ نے ڈاکوؤں کو دیکھا کہ چار پہیوں پر بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں، کچھ اپنی تلواروں کو تیل لگا کر صاف کر رہے تھے۔
قلعہ نما جھونپڑے کے آگے دو ڈاکو لکڑی کے اسٹولوں پر بیٹھے تلواریں گود میں رکھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اچانک جنگل میں سے ان کے سردار کی آواز بلند ہوئی، جے ہو کالی دیوی کی۔ پہرے دار ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے ڈاکو بھی چارپائیوں سے اٹھے اور ندی کی طرف دوڑے۔ سردار اور اس کا ساتھی کشتی سے اتر آئے۔ کشتی کو کھینچ کر جھاڑیوں میں چھپا دیا گیا۔ سردار جھونپڑے کے سامنے کھڑا ہو کر گڑگڑایا، جن دو آدمیوں نے بغاوت کی تھی انہیں موت کی سزا دے دی گئی ہے۔ خبردار، اگر تم میں سے بھی کسی نے غداری کی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اب تم لوگ آرام کرو، رات کو ہم راجا کے مہا منتری کے گھر ڈاکہ ڈالنے جائیں گے۔ ڈاکو تو خوشی سے اچھل پڑے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر نعرہ لگایا، جے ہو سردار منگا بہادر کی جے ہو۔ سردار کے ساتھی نے چلا کر کہا، لوٹ کے مال میں سے تم سب کو تمہارا حصہ ملے گا۔ جو عورت وہاں سے لائیں گے وہ سردار کی بیوی بنے گی۔ ڈاکو نے ایک بار پھر سے خوش ہو کر نعرہ لگایا، ہمیں منظور ہے۔ اتنا کہہ کر ڈاکو منگا بہادر اور اس کا ساتھی جھونپڑی میں چلے گئے۔ ناگ عقاب کی شکل میں آم کے درخت کی شاخوں پر بیٹھا تھا۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا، سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ تو گویا یہ ڈاکو آج رات یہاں کے راجا کے وزیر یعنی کہ مہا منتری کے ہاں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور وہاں لوٹ مار کریں گے اور ان کی عورتوں کو اغوا کر کر لے آئیں گے۔ بہتر ہے کہ مہا منتری کو پہلے سے خبردار کر دیا جائے تاکہ وہ اور اس کے خاندان کے لوگ اس خون خرابے سے بچ جائیں۔ ناگ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ راجا کے وزیر یعنی کہ مہا منتری کس جگہ رہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ ظاہر ہے وہ مشہور اور دولت مند آدمی ہے، یہاں کسی آبادی میں چل کر اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ ناگ فضا میں پھڑ پھڑا کر بلند ہو گیا۔ ایک ڈاکو نے درخت میں سے سیاہ عقاب کو اوپر فضا میں اڑتے دیکھا تو اپنے ساتھی سے بولا، اس سے پہلے یہاں تو کالا عقاب کبھی نظر نہیں آیا۔ اس کا ساتھی بھی سیاہ عقاب کو دیکھ کر کچھ حیران سا ہوا، مگر ناگ ان سے دور نکل چکا تھا۔ وہ اڑتا اڑتا جنگل سے دور پہاڑیوں کی دوسری طرف آ گیا۔ یہاں دن کی روشنی میں ناگ نے ایک چھوٹا سا شہر دیکھا جس کے مکانوں کی چھتیں پتھروں کی بنی تھیں۔ ان مکانوں کے درمیان گلیاں اور بازار تھے۔ ناگ نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے شہر کے درمیان میں ایک باغ ہے۔ اس باغ میں ایک عالیشان سی عمارت کھڑی ہے جس کی چھت پر 12 دری بنی ہے اور دروازے کے باہر ایک چبوترے پر بیل کا بت بنا ہے۔ یہ نرندی بیل تھا۔ اس شہر کے لوگ بیل نرندی کی پوجا کرتے تھے۔ شہر میں نرندی بیل کے 2 مندر بھی تھے جن کے میناروں کے کلش پر سونا چڑھا تھا۔ ناگ سمجھ گیا کہ یہی حویلی مہا منتری یعنی کہ راجا کی ہوگی جہاں آج رات ڈاکو ڈاکہ ڈالنے والے تھے۔ ناگ غوطہ لگا کر اس حویلی کے باغ میں ایک درخت کے نیچے آ گیا۔ پھر اس نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ وہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے آ کر 2 سپاہیوں نے اسے جکڑ لیا۔ ایک نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی اور تامل زبان میں کہنے لگا، کون ہے تو؟ دوسرا بولا، یہ کوئی چور اچکا ہے اور مہا منتری کی حویلی میں چوری کرنے آیا ہے، چلو اس کو پٹیل صاحب کے سامنے پیش کریں۔ ناگ یہی چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسے کسی ذمہ دار شخص کے پاس لے چلیں۔ اس نے صرف اپنی تسلی کے لیے اتنا پوچھا کہ کیا یہ مہا منتری کی حویلی ہے؟ پہرے دار نے ناگ کو ایک مکہ مارا اور کہا، تو اسے اپنی سمجھ کے یہاں آ گیا ہے؟ ناگ اسے اس بدتمیزی کی فوراً اور اسی وقت سزا دے سکتا تھا، مگر وہ موقع ایسا نہیں تھا، اس لیے ناگ خاموش رہا۔ پہرے دار اسے لے کر حویلی کے داروغہ پٹیل کے پاس لے گئے جس کے ذمہ ساری حویلی کی دیکھ بھال کا انتظام تھا۔ ناگ کو دیکھ کر پٹیل نے پوچھا، کون ہے یہ؟ اسے کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ پہرے دار بولا، حضور یہ چور ہے، حویلی میں چوری کرنے کے لیے گھسا تھا، ہم نے اسے پکڑ لیا۔ پٹیل نے ناگ کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، کیوں بے؟ تم چور ہو، چوری کرنے آئے تھے؟ ناگ بولا، میں چور نہیں ہوں، میرا نام ناگ ہے، میں ایک سیاح ہوں، جنگل سے گزر رہا تھا۔ ناگ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پہرے داروں کی طرف دیکھ کر بولا، پٹیل صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو بھیج دیں۔ پٹیل نے پہرے داروں سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو پٹیل نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے چیتے جیسی آنکھوں سے ناگ کو گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھا، بولو تم کون سی ضروری بات مجھ سے کرنا چاہتے تھے؟
ناگ نے ساری بات پٹیل کو سنا دی کہ ڈاکو منگا بہادر کا گروہ آج رات حویلی پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ پٹیل ذرا سا چونکا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا کہ اس کا ذکر تم نے کسی سے کیا تو نہیں؟ ناگ نے کہا ہرگز نہیں، میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مہا منتری صاحب کو اطلاع کر دی جائے تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے، ڈاکو ان کی عورتوں کو اغوا نہ کر سکے۔ دروگا پٹیل بولا تم فکر نہ کرو، میں ابھی جا کر مہا منتری صاحب کو خبردار کرتا ہوں، تم بہت اچھے نوجوان ہو، مہا منتری تمہاری اس خبر سے بہت خوش ہوں گے۔ ہم ابھی ڈاکو سے مقابلہ کرنے کا بندوبست کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ میرے تخت پر آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے شربت لاتا ہوں اور پھر مہا منتری کو بھی خبر دینے جانا ہے۔ ناگ کہنے لگا جناب مجھے پیاس نہیں ہے، آپ مہا منتری کو جا کر یہ اطلاع کر دیں تاکہ وہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیں۔ پٹیل اٹھ کر پگڑی سنبھالتے ہوئے بولا ہاں ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں مہمان اگر آئے ہمارے گھر تو ہمارے گھر کا شربت ہی قبول نہ کریں، تو ہم اسے اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں۔ ناگ نے مسکرا کر کہا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کا شربت ضرور پیوں گا۔ پٹیل بھی مسکرایا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک گلاس تھا جس میں شربت تھا۔ ناگ کے ہاتھ میں گلاس دے کر اس نے کہا اسے پی کر میری عزت افزائی کرو، اب میں مہا منتری کے پاس جاتا ہوں، تم میرے آنے تک کسی جگہ بیٹھنا، ہو سکتا ہے کہ شکریہ کے لیے مہا منتری جی تمہیں بھی بلوا بھیجیں۔ ناگ نے شربت کا گھونٹ پیا اور بولا میں اسی جگہ بیٹھوں گا، آپ میری فکر نہ کریں۔